نشتگا یہ دل موت نشتگا میں یار درا بکتا. ہوا میں لہرایا گیا مکہ اور گردن کا سریا، ہم تمہیں وہاں سے ہٹ کریں گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. پٹھان میری تصویر ایسی حالت میں نہ لے جس سے میرے دشمن کو لگے کہ یہ کمزور ہو گیا. ایچسن ایڈورڈز اور آکسفورڈ سے فارغ التحصیل تعلیم یافتہ گریجویٹ ہونے کے باوجود بھی قبائلی رواج کے مطابق آس یعنی آگ پر فیصلے کرتا رہا. ڈاکٹر شازیہ کیس نے جلتی پر تیل کا کام کیا. نواب صاحب کی لائبریری میں کون کون سی کتب موجود تھی؟ ایک قوم پرست بلوچ رہنما کے سیاسی زندگی کے پیچ و تاب کیا تھے؟ نواب اکبر بگٹی کے زندگی کا خاتمہ کیسے ہوا؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ ناک اور میں ہوں تبسم جلالوی. آج کی تاریخ ناک میں آپ کو بلوچ قوم پرست رہنما اور تاریخ ساز شخصیت نواب اکبر بگٹی کے زندگی کے داؤ پیچ تاریخ کے جروکے سے دکھائیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم تفصیل کی جانب لگ کے، اگر ابھی تک بھی آپ نے تاریخ ناک کو سبسکرائب نہیں کیا تو تاریخ ناک کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے. اب آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب. نواب اکبر خان بگٹی 12 جولائی 1927 بروز منگل بارکان حاجی کوٹ میں پیدا ہوئے. نواب صاحب کے بچپن کا نام شہباز خان تھا. ابتدائی تعلیم ڈیرہ بگٹی سے حاصل کی. بعد میں ان کے والد محراب خان نے ایچسن کالج میں داخل کروایا. وہ بھی زیر تعلیم ہی تھے کہ 1939 میں محراب خان کا وفات ہو گیا. نواب صاحب نے نوابی کی ذمہ داری سنبھالی اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد 1944 میں باقاعدہ سردار کی حیثیت سے فعال ہوئے. نواب صاحب کی 3 بیویاں تھیں، ایک بگٹی، ایک پٹھان قبیلے سے اور ایک کا تعلق سندھ سے ہیں. پہلی بیوی سے 4 بیٹے سلیم، ریحان، طلال، بسلال. دوسری سے ایک لڑکا جمیل اکبر بگٹی اور 2 بیٹیاں ہیں جبکہ تیسری کا ایک بیٹا ہے. 28 نومبر 1946 کو مری بگٹی قبیلے کے 2 سردار دودہ خان مری اور نواب صاحب نے ایک درخواست کے ذریعے برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان کے قبائلی علاقے بھی کلات فیڈریشن میں شامل ہونے چاہیے، کیونکہ اس وقت بلوچستان کے 2 حصے تھے، کلات اور برٹش بلوچستان. اگرچہ انہیں ابتدائی دنوں میں سیاست کا شوق نہیں تھا، لیکن 1947 میں برطانیہ کے زیر انتظام بلوچستان کی پاکستان یا انڈیا میں شمولیت کے سوال پر جو محدود ریفرینڈم ہوا، اس میں انہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالا تھا. قیام پاکستان کے بعد 1950 میں نواب اکبر خان بگٹی ایجنٹ گورنر جنرل کونسل رکن بننے کے دوران مشیر بنے. 1958 میں ضمنی الیکشن جیت کر حکومت کا حصہ بنے. ملک فیروز خان نون کی کابینہ میں بحیثیت نائب وزیر دفاع شامل رہے. اس عہدے پر 1 سال تک فائز رہے. اس کے علاوہ وہ داخلہ کے وزیر مملکت بھی رہے. مختصر وزارت کے دور میں ان کا واحد اور بڑا کارنامہ گوادر کی مسقط سے خریداری تھی. جب 1955 میں پاکستان کے مغربی حصے کے تمام صوبوں اور ریاستوں کے ساتھ دونوں حصوں کو یکجا کر کے 1 یونٹ کے تحت مغربی پاکستان کے صوبے میں یکجا کر دیا گیا. 1956 میں قائم شدہ نیپ نیشنل عوامی پارٹی کو بلوچستان میں اس وقت مزید پذیرائی ملی جب ایوب خان کے دور حکومت کے آخری دنوں میں حکومتی جبر و تشدد کے باعث 3 سردار نواب خیر بخش مری، نواب اکبر خان بگٹی اور سردار عطا اللہ منگل نیب میں ہم سفر ہو گئے. اس وقت کا نعرہ یہ تھا، اتحاد کا ایک نشان، عطا اللہ خان، خیر بخش مری اور نواب اکبر خان. ایوب ماشاء اللہ میں بگٹی صاحب پہلے منشیات فروشی کے جرم میں گرفتار ہوئے. جب یہ الزام ثابت نہ ہوا تو ان پر ہیبت بگٹی کے قتل کا الزام لگایا گیا. اقرار جرم کروانے کے لیے ان پر بدترین تشدد ہوا. میجر علی شہرباز جو اس وقت ٹارچر کے ماہر تھے، اس نے بگٹی صاحب پر ہر طریقہ استعمال کیا مگر ناکام رہے. نوابوں کو آرام طلب سمجھا جاتا تھا، بگٹی صاحب نے یہ بات غلط ثابت کی.
صدارتی الیکشن میں انہوں نے فاطمہ جناح کی حمایت کی، ان کو گرفتار کیا گیا۔ ڈیرہ بگٹی سے ایوب کو 100% ووٹ ملے۔ نواب صاحب بھی گرفتار ہوئے، ان پر بغاوت اور قتل کا الزام لگایا گیا۔ نواب صاحب سینٹرل جیل کراچی A کلاس وارڈ نمبر 19 میں رہے۔ مارشل لاء کے بعد ایک قتل کے الزام میں گرفتار ہوئے اور 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی تھی، لیکن وسط جولائی 1961 میں رہا ہوئے۔ ان کے بیٹے جمیل بگٹی کے مطابق جب میں 10 سال کا تھا تو پہلی دفعہ میرے والد 1959 میں جیل چلے گئے۔ پھر ایوب خان کے 10 سالہ دور میں میرے والد صاحب 8.5 سال مختلف جیلوں میں رہے۔ یوں ہم نے ایک طرح سے سارا پنجاب ہی گھوم لیا، کبھی ساہیوال اور کبھی لائل پور لے جاتے۔ اس زمانے میں فیصل آباد کا نام لائل پور تھا۔ ایوب خان کے زمانے میں گرمی میں قیدیوں کو ملتان اور سبی میں رکھا جاتا، جبکہ سردیوں میں انہیں کوئٹہ جیل منتقل کر دیتے تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچے۔ نواب صاحب پر ایوبی دور حکومت میں ایبڈو کی پابندی لگائی گئی تھی۔ وہ 10 سال تک سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے تھے، اسی وجہ سے وہ 1970 کا الیکشن نہ لڑ سکے تھے۔ ان کی ہنگامہ خیز سیاسی زندگی کا آغاز 1 یونٹ ٹوٹنے اور 1970 کے عام انتخابات سے ہوا۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا مغربی پاکستان کی حکمران اشرافیہ نے جب 1970 کے عام انتخابات کے نتائج قبول کرنے اور اقتدار بنگالیوں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تو نواب اکبر خان بگٹی ایک الٹرا بلوچ قوم پرست کے طور پر ابھرے۔ ایوبی حکومت کے خاتمے کے بعد ہی نواب مری اور سردار منگل نے باقاعدہ نیب میں شمولیت اختیار کی۔ نواب اکبر خان بگٹی اگرچہ ایبڈو کے سبب پارٹی میں شامل نہ ہو سکے تھے، لیکن وہ نیب کی مکمل حمایت کرتے رہے۔ 1963 میں بلوچستان آپریشن شروع ہوا، جس میں ایرانی فضائیہ کی مدد طلب کی گئی تھی۔ ایرانی جہاز F-14 اور AH-1 ہیلی کاپٹر کی بلوچستان پر بمباری کی وجہ سے پاکستانی فضائیہ کا 1971 کی جنگ میں نقصان تھا۔ بگٹی صاحب نے حکومت کا ساتھ دیا اور گورنر مقرر ہوئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں نواب صاحب کو گورنر بلوچستان کی حیثیت میں 10 ماہ گزارنے پڑے۔ اس شرط پہ اس نے گورنری منظور کر لی تھی کہ بلوچستان میں جاری آپریشن ختم کر دیا جائے گا، لیکن بعد میں اختلافات پر اس نے استعفیٰ دے دیا اور گھر جا کر بیٹھ گئے۔ اکبر بگٹی صاحب نے گورنر کا منصب اس شرط پہ قبول کیا تھا کہ حالات بہتر ہوتے ہی آپریشن ختم کر دیا جائے گا، مگر وعدے کے باوجود یہ کارروائی جاری رہی۔ بگٹی صاحب اس وعدے خلافی سے مایوس ہوئے۔ جنوری 1974 میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ بگٹی صاحب اس کے بعد کبھی بھی پیپل پارٹی کے ساتھ اتحاد میں شامل نہیں ہوئے۔ 1980 میں نواب صاحب نے سیاسی حکمت عملی کا انوکھا اور منفرد طریقہ اختیار کیا۔ انہوں نے مارشل لاء حکومت پر سیاسی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی اور ضیاء کے دور میں اردو بولنے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے ہر جگہ اور ہر فورم پہ اپنی مادری زبان میں تقریر کی۔ پھر 1988 کے انتخابات میں اردو بولنا شروع کیا۔ 1988 کے انتخابات میں نواب صاحب نے آزادانہ طور پر حصہ لیا۔ انہوں نے بلوچ نیشنل الائنس کی رہنمائی کی اور انتخابات میں کامیابی کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان مقرر ہوئے تھے۔ 1999 میں اکبر بگٹی نے نواز شریف سے اتحاد کیا، وزیر اعلیٰ بلوچستان بنے۔ کہتے ہیں کہ نواب اکبر بگٹی صاحب کی لائبریری عجائبات کا خزانہ تھی۔ متروک اخبارات، نادر کتب، شاہکار پینٹنگز، ان کے علاوہ وہ فلمیں جو شاید برصغیر کی ابتدائی فلمیں تھیں، ان کے پاس موجود تھی لائبریری میں۔ 16 اگست 1990 کو جمہوری وطن پارٹی کی داغ بیل ڈالی۔ 1992 میں اپنے وارث سلیم بگٹی کے قتل کے بعد وہ کوئٹہ، اسلام آباد واپس نہیں آئے، بلکہ انہوں نے عملی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ اس دوران ان کا وقت اپنی لائبریری میں گزرتا تھا۔ بگٹی صاحب کبھی بھی کسی کتاب پر کچھ نہیں لکھتے تھے، بلکہ الگ صفحات پر اس کی اہم باتیں تحریر کرتے تھے۔ اکتوبر 1990 کے انتخابات کے بعد پاکستان میں جو حکومتی ڈھانچے قائم ہوئے،
तमाम पार्टियां बरसरे इक़्तिदार थी, लेकिन जमहूरी वतन पार्टी वाहिद सियासी जमात थी जो हिज़्ब इख्तिलाफ में थी। 1993 में जमहूरी वतन पार्टी ने एक मरतबा फिर पोजीशन बरकरार रखी और 1997 के इंतखाबात में हिस्सा लेने से नवाब साहब मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए। तो 2005 और 6 में बुगटी साहब और हुकूमत के ताल्लुकात कशीदा हुए थे। बुगटी साहब सुई और डेरा बुगटी के सरकारी मंसूबों में एले इलाका की शमूलियत चाहते थे और वो यहाँ से निकलने वाली मादनियात पर रियल्टी का आधा हिस्सा चाहते थे कि इदारों में नौकरियां मकामी अफराद को मिले। फौजी चावनी डेरा बुगटी और सुई से ख़त्म हो। ये नवाब साहब के मुतालबात थे जो कि पूरे ना हो सके। एक साल के दौरान उन्होंने कई बार मरकजी हुकूमत के नुमाइंदों से मुज़ाकरात किए जो कि नाकाम रहे। बलूचिस्तान के लिए तरक्याती मंसूबों पर बुगटी कबीले को वैसे ही तहफ़्फ़ुज़ात थे जैसे सीपेक पर पख्तूनख्वा के तहफ़्फ़ुज़ात थे, मगर सीपेक के वक़्त जमहूरी हुकूमत मौजूद थी तो ये तहफ़्फ़ुज़ात APC बुलाकर बातचीत के ज़रिए हल करने की कोशिश की गई, मगर 2006 में मुक्का लहराने वाला कमांडो मौजूद था और वो हर मसले का हल बज़रिया ताकत करना चाहते थे। इस कशमकश के दौरान डॉक्टर शाजिया का वाक़या पेश आया जिसने जलती पर तेल का काम किया। डॉक्टर शाजिया पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में मुलाजिम थी। इदारे की सिक्योरिटी फ़ौज के हवाले थी। डॉक्टर शाजिया के मुताबिक पाक आर्मी के कैप्टन हमाद ने इसको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया था। डॉक्टर शाजिया के साथ पेश आने वाला वाक़या पहला नहीं था, मगर इसने नवाब साहब को मज़ीद गुस्सा दिलाया। उन्होंने पेश आने वाले तमाम वाक़यात की इंक्वायरी का मुतालबा किया, मगर रद्द हुआ। मज़े की बात यह कि कैप्टन हमाद और शाजिया केस में जुडिशल कमीशन बनने से पहले ही परवेज़ मुशर्रफ ने वर्दी में आकर TV पर कहा कि कैप्टन हमाद इज़ 200% इनोसेंट। यानी जनवरी 2005 में डॉक्टर शाजिया केस ने पूरे बलूचिस्तान में आग लगा दी थी, क्योंकि बलोच माशरे में ख़वातीन को एक बड़ा मकाम हासिल होता है। इस वाक़ये के बाद डेरा बुगटी में हालात कशीदा हो गए। दूसरी जानिब बलोच सरमचारों यानी फरारियों ने भी डडाए बलोच को अकेला नहीं छोड़ा। 13 जनवरी को बलोच लिबरेशन फ्रंट के तर्जमान ने कहा, धमकियों से मरगूब होने वाले नहीं, हमें हिट किया जाएगा तो मुशर्रफ को संभलने का भी मौका नहीं दिया जाएगा। तैयार बैठे, जनरल परवेज़ वार करके दिखाएं, गौरी और शाहीन संभाल के रखे, बुरे वक्त में काम आएंगे। दूसरी जानिब बलोच सियासी समाजी तमाम मकतब फ़िक्र के लोग नवाब के लिए दुआगो थे और सरमचारों ने इस कठिन मौके पर नवाब साहब की हिफाजत का जिम्मा लिया और नवाब साहब को डाडा के खिताब से नवाजा। हालात तेज़ी से बदल रहे थे। कोलू और डेरा बुगटी के गिर्द जंग शिद्दत से जारी थी। शहीद नवाब अकबर बुगटी बलोच फ़ौज की क़यादत संभाले हुए थे। शहरी इलाकों पर बलोच सरमचारों की कार्रवाइयों में शिद्दत आई थी। नवाब साहब ने पीरा साली में मज़ामत की और बिलाखिर 26 अगस्त 2006 को तराताई को सुलेमानी में अपने कई सरमचारों के साथ जामे शहादत नोश किया और बलोच तारीख में अपना नाम रकम कर गए। अकबर बुगटी की शहादत के बाद इनके पोते बरामदाग बुगटी ने अलहदगी पसंदी का रास्ता इख्तियार किया। अलबत्ता शाहज़ैन बुगटी और दीगर बदस्तूर पाकिस्तान के आमी रहे। 90 की दहाई में जो अलहदगी पसंदी ने दम तोड़ी थी, अकबर बुगटी की शहादत के बाद वो 47 से लेकर अब तक का सबसे ज़्यादा शिद्दत से दोबारा इस तहजीब का या इस तहरीक का उभरना था। ये थी नवाब अकबर बुगटी मरहूम के हालात ज़िंदगी के बारे में तारीख़ी मालूमात। आज के लिए इतना ही। ज़िंदगी रही तो अगली व्लॉग में एक और बलोच कौम परस्त रहनुमा जनरल शेरोफ मरी की ज़िंदगी पर रोशनी डाली जाएगी। अगली व्लॉग तक मुझे इजाज़त, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब मैं चलूँ, फ़ी अमानिल्लाह।